حضرت سیدنا محمد داؤد البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کے مرید تھے، ان کے دست بیعت تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 584 ہجری میں خواب دیکھا کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مشائخ میں آپ کا آپ شامل ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مریدین کی درخواستیں پیش کر رہے تھے، یعنی جو ان کے مرید تھے حضرت سیدنا معروف کرخی کے، تو آپ ان سے درخواست دیتے۔ اس دنیا کا بھی دستور ہے، اگر کہیں آپ آفیسز وغیرہ میں جائیں، بڑے افسر کے پاس جائیں، کوئی کام ہو تو اسے لکھ کر درخواست دی جاتی ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ جو ہے وہ حل کریں۔ تو وہ مریدین جو تھے، لوگ جو تھے، وہ اپنی اپنی درخواستیں ریٹن کی صورت میں لکھی ہوئی درخواستیں حضرت معروف کرخی کو پیش کر رہے تھے، اور حضرت معروف کرخی ان درخواستوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اب حضرت سیدنا داؤد البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب خواب میں یہ منظر دیکھا تو حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ اے داؤد، تم اپنی بھی درخواست دو، میں تمہاری درخواست بھی اللہ کی دربار میں پیش کر دوں کہ تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے، تمہاری بھی پریشانی حل ہو جائے۔ اب مجھے آپ بتائیں، یہاں حضرت سید محمد داؤد البغدادی کا اعتقاد اور ان کا ایمان دیکھیں۔ اب مسائل ہاتھوں ہاتھ حل ہو رہے ہیں، ہاتھوں ہاتھ حل ہو رہے ہیں، مگر آپ کو جب کہا گیا، اللہ کے ولی نے، حضرت غوث العظم دستگیر کے مرشد نے کہا کہ اے محمد داؤد بغدادی لاؤ، تم بھی اپنی درخواست لاؤ، میں تمہاری درخواست بھی اللہ کی دربار میں پیش کر دوں، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو کہا، کیا میرے مرشد غوث اعظم کو معزول کر دیا گیا ہے؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ کیا ان کو ولایت سے معزول کر دیا گیا ہے کہ میں اپنی درخواست آپ کے ہاتھ میں دوں؟ میں تو بیعت سرکار بغداد کے ہاتھ پر ہوں۔ تو جب معروف کرخی نے یہ بات سنی نہ، کہا کہ اے محمد داؤد بغدادی، تمہارے شیخ کو کیسے معزول کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو غوث العظم ہے، ان کا قدم تو تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو خواب سے جب بیدار ہوتے ہیں، صبح ہوئی، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کے مدرسے کے باہر جو آپ کا حجرہ شریف تھا، حضرت محمد داؤد البغدادی آپ کے حجرے کے کاشانہ اقدس کے باہر جا کے بیٹھ گئے۔ تو حضور غوث العظم حجرہ مقدسہ میں تھے، آپ نے خلیفے کو حکم صادر فرمایا کہ باہر داؤد بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اندر لے آؤ۔ جب داؤد بغدادی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، دستگیر کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں حضور سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں اے محمد داؤد بغدادی تم میرے مرید ہو نا، لاؤ مجھے درخواست دو، میں تمہاری درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ تو عرض کی حضور آپ کو کیسے علم ہوا؟ میرے مدعا بیان کرنے سے پہلے آپ میرے دل کے حال سے واقف ہیں۔ کہا جب رات تم نے خواب دیکھا معروف قرخی اپنے مریدین کی درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا تو میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ داؤد بغدادی تم پہلے ایک عام سے انسان تھے، اب اللہ نے تم کو ولی کامل کا منصب عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو اپنے پیر پہ والہانہ محبت، اور دوسرا اپنے پیر پہ اعتقاد اور ایمان، کہ وہ اپنے پیر کے علاوہ کسی اور پیر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کرتے۔ اور دوسری بات سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا محمد داؤد بغدادی کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شیخ کو کبھی معزول نہیں کرے گا تا صبح قیامت۔ یہ جو میرے سر پر تاج ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا ہے یہ تا صبح قیامت تک عبد القادر جیلانی کے سر پر قائم و دائم رہے گا۔